تو ہر شخص کو نا، جیسے ہم لوگ، آپ کو میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں، جیسے کرکٹر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ فاسٹ بالنگ، سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ تو اچھے فاسٹ بالر کا نام پتہ ہے آپ کو؟ شعیب اختر، ٹھیک ہے، راول پنڈی ایکسپریس کہتے ہیں. شعیب اختر کے انڈیا کے لوگ بھی تعریف کرتے ہیں. شعیب اختر کی کتنی، ظاہر ہے کہ جو بچہ فاسٹ بالنگ کرتا ہے شعیب اختر کو فالو کرتا ہے. اس طرح کرکٹر ہے، کسی بیٹسمین کا نام پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، بابر اعظم کا نام پتہ ہے، ٹھیک، بابر اعظم کا تعلق لاہور سے ہے، ٹھیک ہے. جیسے انڈیا کا وراٹ کوہلی ہے، تو جس کو کرکٹ کھیلنا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی کو آئیڈیالائز کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ فالو کرتا ہے کسی نہ کسی کو. اس کو نعت خوانی کرنی ہے تو ایسے نعت خوانی نہیں کرتا، کسی نہ کسی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے. آپ ایسے نعت، کچھ لڑکے دیکھ رہا ہوں 3-4 بچے نعت خوانی کرتے ہیں. آپ نعت پڑھتے ہیں؟ کچھ بچے نعت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کسی نہ کسی کی نعت سنتے ہوں گے نا. کس کی نعت سنتے ہیں؟ ہاں ہاں، حافظ طاہر قادری کی نعت سنتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ جب دینی طالب علم ہے تو آپ کو کسی نہ کسی کو فالو کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ جب تک اس کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کبھی عالم بن ہی نہیں سکتے. کبھی آپ عالم بن ہی، آپ کسی شخصیت کو فالو کریں گے تو اس لیے بڑا آسان طریقے سے آپ کو 2-3 شخصیتوں کے متعلق بتاؤں گا. آپ ان کو نوٹ کر لیں، سمجھ لیں. بس بڑی تقریر کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک شخصیت کو آپ سمجھ لیں. وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں. اور آپ کی ذمہ داری بہت بڑی. آپ کی ذمہ داری جیسے میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں. بالفرض میری عمر 15 سال ہے. میری عمر کتنی ہے؟ میری عمر 15 سال ہے. میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. میرے گھر میں 3 بہنیں ہیں. کتنی بہنیں؟ 15 سال. اور کوئی کمانے والا نہیں ہے. پھر میری والدہ اور میں کیا کریں گے؟ سمجھو، آپ میں سے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ، وہ کیا کریں گے؟ آپ کے والد کا انتقال ہو جائے، اللہ نہ کرے، اور آپ کی عمر جتنی ہے اور گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے اور آپ کی 3 بہنیں، کیا کریں گے؟ کمائیں گے، یہی کریں گے، اور کیا کریں گے؟ آپ کی والدہ لوگوں کے برتن صاف کرے گی، ٹیوشن پڑھائے گی. آپ لوگ نوکری کریں گے، جوتے صاف کریں گے، اخبار بیچیں گے، ادھر ادھر کام کریں گے. جیسے کچھ دنوں پہلے میں جا رہا تھا تو کلفٹن میں، تو ہم رکشے میں بیٹھے میاں بیوی، تو رکشے والے کے ساتھ آگے ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا. وہ باتیں کر رہا تھا وہ اس رکشے والے سے. تو میں نے، میری بیوی نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ بولا میرا نام ثنا ہے. اس نے، نہیں، میرا نام ثناء اللہ ہے. لیکن وہ لڑکی، اس کی آواز بالکل لڑکیوں کی طرح تھی اور ہمیں لگ رہا تھا اس کی چوٹی ہے اور اس نے چوٹی کو ٹوپی میں چھپایا ہوا ہے. میں نے کہا نہیں، تم لڑکی ہو، تم لڑکا نہیں ہو. تم لڑکی ہو، تم لڑکا نہیں ہو. تو اس نے کہا نہیں، میرا نام ثناء اللہ ہے، میرا نام ثناء اللہ ہے، میں لڑکا ہوں، میں لڑکا ہوں. بہت دیر اس نے بات کی. میں نے کہا نہیں، تم لڑکی ہو. تو آخر میں اس نے روتے ہوئے کہا ہاں میں لڑکی ہوں. تو میں نے کہا جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ بولا جھوٹ اس لیے بول رہا ہوں کہ میرے والد صاحب کو شوگر ہے، میرے والد صاحب کچھ کرتے نہیں ہیں، تو میں لڑکی ہوں لیکن لڑکا بن کے کام کرتی ہوں کہ میں پٹھان ہوں. میں جاؤں گی، لوگ مجھ سے غلط حرکت کریں گے، تو میں محنت مزدوری کرتی ہوں. میرا نام ثنا ہے تو میرا سیٹ مجھے ثناء اللہ بلاتا ہے. اور وہ کلفٹن میں کام کرنے بچی آئی تھی، 8 سال کی بچی تھی، اور لانڈی اس کو جانا تھا. تو آپ دیکھیں غریب لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، اپنا گھر چلانے کے لیے اس طرح وہ بچی محنت کر رہی ہے. 8 سال کی بچی محنت کر رہی ہے. اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کا والدین کے ساتھ ایسا ہو تو ہمیں یہ کرنا ہی پڑے گا. کھائیں گے کس طرح؟ کچھ کھانے کے لیے کرنا ہی پڑتا ہے نا. کھانا آسمان سے سورہ مائدہ کی طرح تو بنی اسرائیل میں نازل ہوا تھا. ابھی تو آپ پر کھانے سے آسمان سے منو صلی تو نہیں آئے گا. نہ آپ لوگ ایسے نیک لوگ ہیں کہ تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں. کبھی زندگی میں تہجد قضا نہ ہوئی ہو، نہ اشراق قضا ہوئی ہو. تو جس طرح کھانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کھانے کے لیے بھوک مٹانے کے لیے بریانی کھانی پڑتی ہے، پیاس مٹانے کے لیے ٹھنڈا پانی پینا پڑتا ہے، ستر چھپانے کے لیے کپڑے پہننے پڑتے ہیں. دین کا نظام چلانے کے لیے علم سیکھنا پڑتا ہے، عالم بننا پڑتا ہے. دین کا نظام چلانے کے لیے آپ دین نہیں سیکھیں گے، عالم نہیں بنیں گے تو لوگ آگے کافر ہی ہو جائیں گے. جس طرح کہ دنیا بھر میں کفر پھیل رہا ہے، دنیا بھر میں عیسائیت پھیل رہی ہے، ہندو ہیں، قادیانی ہیں، ایتھیسٹ ہیں. تو آپ کو دین سیکھنا، دین پہ مہارت بہت ضروری ہے. کیا چاہیے؟ دین پہ مہارت. جس طرح بابر اعظم کا انہوں نے نام لیا آپ نے، تو بابر اعظم نے کئی گھنٹے محنت کی کور ڈرائیو بنانے کے لیے. کور ڈرائیو کیسے لگاتے؟ شعیب اختر نے کئی سال محنت کی یوک ان سوئنگنگ یوکر کرانے کے لیے. یوک بول کیسے کراتے ہیں؟ ہمارے زمانے میں چھوٹے تھے مشتاق احمد تھا، گگلی کرانے کے لیے کئی عرصہ محنت کی. اس نے دنیا کا سب سے بڑا بالر متیہ مرلی دھرن ہے، اس نے کئی سال میں نے محنت کی، جب جا کے اتنا مجھے عروج ملا. محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا، محنت کے بغیر. اس لیے عربی زبان میں کہاوت ہے من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی وہی پائے گا.
العلم لا يحصل الا بالتکرار، علم بغیر تکرار کے، بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، آپ اپنے والدین کو چھوڑ کر آئے ہیں، آپ کے والد صاحب آپ کے لیے کپڑے سلواتے ہیں، محنت کرتے ہیں، باہر محنت کرتے ہیں، مزدوری کماتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، 15,000 20,000 25,000 کماتے ہیں، آپ کو بڑا خوبصورت ادارہ ملا ہوا ہے، بڑا خوبصورت ادارہ ملا ہوا ہے۔ میں افریقہ میں ہوتا ہوں، ہمارے پاس بچوں کے پاس چپل نہیں ہوتے، کیا ہوتا ہے؟ چپل نہیں ہوتے، بچوں کے پاس چڑیاں نہیں ہوتی ہیں، ان کے پاس واش روم نہیں ہوتے ہیں، واش روم نہیں ہوتے۔ جو میری مسجد ہے، گاؤں میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، جو میں نے غریب نواز مسجد بنائی ہے، وہاں پر واش روم میں وہ نہیں بنا ہوا، جو واش روم کا بناتے نا وہ نہیں ہے، ایک ہم نے سوراخ بنایا ہوا ہے، اس سوراخ میں بچے واش روم کرتے ہیں، نلکا نہیں ہے وہاں پر، تو کنویں سے پانی بھر کر لاتے ہیں، پانی بھر کر لا کر بالٹی کو وہاں رکھتے ہیں، ہم نے مگا رکھا ہوا ہے، وہیں پر واش روم کرتے ہیں، اس میں فلش نہیں ہے، اس میں فلش نہیں ہے، بچوں کے پاس صابن نہیں ہوتا ہے، اور پھر ایک عرصے کے بعد 2-3 سال کے بعد وہ واش روم فل ہو جاتا ہے، اس سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ہم کسی کو بلاتے ہیں، ابھی بھی ہماری ایک مسجد ہے، وہاں پر مسجد کے باہر تھوڑا 500 میٹر تک گندگی آ رہی ہے، اب ہمیں اس کی پوری صفائی کروانی ہے، اور اس کو صفائی کروا کے اس کو دوسری جگہ ویسٹیج کو پھینکنا ہے، کھڈا صاف کروانا ہے، یا اس کو بند کر کے دوسرا ہمیں سراغ بنانا ہے بڑا والا، تاکہ سارا ویسٹیج وہاں پر جاتا رہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ آپ کے پاس کتنی بڑی، آپ نے پیارے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ماشاءاللہ، کپڑے دھلتے بھی ہیں، صابن بھی آپ کے پاس، ساری سہولتیں ہیں۔ تو میں ریکویسٹ آپ سے یہ کرتا ہوں کہ آپ کو بڑا محنت سے علم دین حاصل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ محنت سے علم دین حاصل کرنا ہے۔ سمجھا، آپ کی زندگی میں کتاب کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو، کتاب کے علاوہ محنت سے علم دین حاصل کریں۔ جو آپ کتابیں پڑھتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا ہر حرف آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ آپ میں سے کچھ بچے حفظ کر رہے ہیں تو سورہ آراف بتاؤ، آراف کا مطلب کیا ہے؟ آراف کا مطلب کیا ہے؟ سورہ انعام آپ نے پڑھی، کوئی آپ سے پوچھو سورہ انعام، سورہ انعام سنا آپ نے نام؟ انعام کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ٹھیک ہے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نا بھائی، آپ کو بابر اعظم کو پتا، انعام کا نہیں پتا، ہاں ٹھیک ہے، تو انعام کا مطلب پتا ہونا چاہیے۔ آپ لوگ، کچھ لوگوں کے ذہن میں انعام کا مطلب انعام ہوتا ہے، انعام نہیں ہے اس کا مطلب، انعام کا مطلب جانور ہوتا ہے۔ تو سورۃ الانعام 7ویں پارے کے 7ویں رکوع سے شروع ہوتی ہے، 8ویں پارے کے 8ویں رکوع پر ختم ہوتی ہے۔ سورۃ الانعام میں کتنے رکوع ہیں؟ سورۃ الانعام کی کیا فضیلت ہے؟ اس کو انعام کیوں کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے اس کے 8ویں پارے میں ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا۔ سمجھ رہے میری بات؟ انعام کا کیا مطلب ہے، آراف کا کیا مطلب ہے؟ جتنا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو بالکل بیسک بات ہے نا، آپ کو یہ تو نہیں کر رہا کہ آپ کوئی کتاب لکھ دیں، مصنف بن جائیں، مناظر بن جائیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ یہ ساری بات شوق کی ہے، ساری بات ٹھیک ہے۔ جیسے ہم چھوٹے تھے، میں نے شاید پہلے بتایا، اکثر میں بچوں کو بتاتا ہوں، آپ اتنی محنت کریں، صرف نہ پڑھ رہے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، روٹی چپل پہنتے ہیں، تو ہم چپل کی بھی گردان کر دیتے ہیں، چپل چپلا چپل 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 تا چپل نہ چپل تا چپل تما چپل تم چپل تی چپل تما چپل تم نہ چپل تو چپل نہ۔ سمجھ رہے بات؟ روٹی روٹیا روٹی روٹیت روٹیا تھا روٹی نہ روٹی تھا روٹی تما روٹی تم روٹی تھی روٹی تما روٹی تم نہ روٹی تو روٹی نہ۔ شوق کی بات ہے نا، ہمارا ایکسپرٹیز کی بات ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کون سا سیکھ گئے؟ یہ ساری بات محنت سے ہوتی ہے۔ ساری بات کیا ہے؟ اس طرح کی بنیادی باتیں وہ میں پہلے کر چکا ہوں، اگر آپ تھے نہیں تھے، لیکن اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کو بہرحال محنت کرنی ہے، آپ کو بہرحال کیا کرنی ہے؟